ساری رات گزر گئی تھی لیکن ارحم گھر نہیں آیا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ مناہل بھی ساری رات اس کے رویے کی وجہ سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ آج اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ارحم اکثر ہی رات کو پولیس اسٹیشن سے واپس نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بار بار وہ ٹی وی لاؤنج میں اسے دیکھنے آئی کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا، لیکن باہر کی خاموشی اس کے نہ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے کے دروازے کے بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ ارحم ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ ایسے دروازہ کیوں بجائے گا، یہ اس کا کمرہ ہے۔ وہ بے دھڑک آتا تھا۔ مناہل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر دانیال صاحب پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ انہیں دیکھ کر چونکی۔ ابو خیر ہے؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ مناہل نظریں جھکاتی ادب سے بولی۔ ہاں بیٹا خیر ہی ہے۔ ارحم اٹھا ہے یا نہیں؟ کچھ بات کرنی تھی اس سے۔ دانیال نارمل انداز میں بولے۔ ابو وہ تو رات سے گھر ہی نہیں آئے۔ مناہل نے اطلاع دی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس کی ڈیوٹی بھی تو ایسی ہے۔ اب تو پھر ٹائم پر آ جاتا ہے، پہلے تو 2 دن گھر نہیں آتا تھا واپس، وہ کہتے ہوئے واپس مڑے تھے۔ جی۔ مناہل بھی ان کے پیچھے اب چلنے لگی۔ اسے اب اپنے کمرے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج دانیال صاحب نے اپنا ناشتہ بھی کمرے میں کیا تھا، اس لیے انہیں ارحم کے گھر میں نہ ہونے کی خبر نہیں تھی، ورنہ صبح وہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ اب تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کا رویہ؟ دانیال صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی ابو، مناہل نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز میں، پھر ایک نہ ایک دن تو ٹھیک ہونا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی ایک گھر میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے انسان کب تک بنا بات کیے رہ سکتا ہے؟ دانیال صاحب اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ مناہل بس خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی رہی۔ تمہاری نور کی شادی پر جہانگیر سے بات ہوئی تھی؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم سے مل کر جائے۔ دانیال صاحب صوفے سے ٹیک لگا کر بولے۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملے۔ بولتے ہوئے مناہل کی آنکھیں بھر آئی۔ نور کی شادی والے دن وہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن مناہل سے ملنے نہیں آئے۔ مناہل نے چاہا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کرے، لیکن فرحت بیگم نے اسے روک دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ مناہل کو کچھ کہہ ہی نہ دیں اور پھر وہ ان کی باتوں کو دل سے لگا کر روتی رہے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جلد ہی جہانگیر صاحب کو اس سے ملاقات کروانے کے لیے لائیں گی۔ بہت ضدی ہے جہانگیر، لیکن میں بھی اسی کا دوست ہوں، تم فکر مت کرو، جلد ہی تمہاری اور اس کی صلح کروا دوں گا۔ دانیال صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولے، جس سے مناہل کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارحم ساری رات پولیس اسٹیشن میں ہی رہا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک طرف رجا کی باتیں اور دوسری طرف مناہل کے ساتھ اپنا رویہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ اپنی چیزیں اٹھا کر وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کر باہر گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارحم تیزی سے گاڑی کو سڑک پر لے آیا۔ ابھی اس نے کچھ کلومیٹر کا سفر ہی طے کیا تھا کہ اس کی نظر بیک ویو مرر سے اپنے پیچھے آتی گاڑی پر پڑی، جو پولیس اسٹیشن سے نکلتے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارحم نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی اور ساتھ ہی فون پر شہباز کو اپنے پیچھے آنے والی مشکوک گاڑی کی تفصیل دی۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ ایک دم سے اس کا فون بجا۔ دانیال صاحب کی کال آ رہی تھی۔ ارحم ابھی ان کی کال نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے فون آف کر کے برابر والی سیٹ پر پھینک دیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یقیناً اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اجمل خان کے بھیجے ہوئے ہیں، جس کو کچھ دن پہلے ہی اس نے خواجہ سرا کے قتل کے جرم میں پکڑا تھا۔ ارحم نے اب گاڑی سنسان جگہ پر روک دی۔ وہ اپنی گن لوڈ کرتے ہی پیچھے آنے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگا، لیکن گاڑی میں بیٹھے رہنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ فوراً اترا اور گاڑی کے آگے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں انہوں نے گاڑی لا کر ارحم کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کی۔ گاڑی میں سے 3 لوگ اپنی اپنی گنز لیے باہر نکلے اور بنا سوچے سمجھے انہوں نے ارحم کی گاڑی پر فائر شروع کر دیا۔ ارحم نے بھی جوابی کارروائی کی، جس سے ایک کے پیٹ پر اور دوسرے کے ہاتھ پر گولی لگی۔ دونوں اسی پل زمیں بوس ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ ارحم تیسرے کو اپنی گولی کا نشانہ بناتا، اس نے ارحم کے بازو پر گولی ماری، جس سے ارحم کے ہاتھ میں موجود گن پر اس کی گرفت ہلکی ہوئی، لیکن وہ دوبارہ ہمت کر کے اپنی گن کو دوسرے ہاتھ میں لے گیا، لیکن اب کی بار آنے والی گولی سے اگلے ہی پل وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ ارحم نے بمشکل ایک لمبا سانس لیا، اس کے بعد تو جیسے وہ سانس لینا ہی بھول رہا تھا۔ خون تیزی سے اس کے جسم سے نکلتا زمین پر اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سائے لہرانے لگے اور اس میں ایک چہرہ، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون ہے،
तकलीफ से उसकी आंखें बंद हो रही थीं और कुछ ही पल में वो होशो खिर्द की दुनिया से बेगाना हो चुका था। रिजा, बाहर आओ, तुम्हारे बाबा ने तुमसे बात करनी है। सुमेरा बेगम रिजा के रूम में आते ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जो अरहम के जाते ही अपने कमरे में आ गई थी और उसके बाद फिर से कमरे से बाहर नहीं आई। कई बार मुलाजमा खाने का पूछने आई, लेकिन रिजा उसे हर बार सख्ती से मना कर देती। क्या कहना है बाबा ने? रिजा तल्खी से बोली। मुझे नहीं पता, खुदा और पूछ लो, वो कहते हुए चली गई। रिजा का अरहम के सामने उन्हें जाने का कहना सुमेरा बेगम को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो अरहम के जाने के बाद उसे पूछने भी नहीं आई कि उसने क्या कहा। रिजा अपनी शर्ट ठीक करती बेड से उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो फिरोज साहब के सामने खड़ी थी। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ बैठो, बात करनी है तुमसे, फिरोज साहब ने संजीदगी से कहा। उन्हें पहले ही सुमेरा बेगम अरहम के आने की खबर दे चुकी थी। रिजा छोटे छोटे कदम उठाती उनके करीब आकर बैठ गई। जी कहिए, अपनी मंगनी की अंगूठी हमें दो। कल मैं और तुम्हारी मामा दानियाल के घर जा रहे हैं तुम्हारी अंगूठी वापस करने। इससे पहले कि वो रिश्ता तोड़े, हम खुद ही जाकर ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। उनकी बात पर तो रिजा सख्ते में आ गई। फ़ौरन अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को दूसरे हाथ से छुपा लिया कि कहीं वो उसे छीन ही न ले। बाबा, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये रिश्ता ख़त्म होने दूंगी? मैं ये मंगनी कभी नहीं तोड़ूंगी। रिजा ने सख्त मोहरी से काम लिया। रिजा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब इस मंगनी का तुम क्या करोगी? हाँ, अरहम किसी और से शादी कर चुका है, क्या वो तुमसे शादी करेगा? और क्यों करेगा? और वैसे भी उसने तुम्हें ही नहीं, हम सबको धोखे में रखा। इस शादी को हम सब से छुपाया था। बाबा, उसने ये शादी मजबूरी में की है और वो मुझसे शादी करने को तैयार है। मैं 3 माह के लिए इटली जा रही हूँ, उसके बाद आते ही मैं अरहम से शादी कर लूँगी। रिजा ने अपना फैसला सुनाया। फिरोज़ और सुमेरा उसकी बात पर बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे। रिजा, तुम उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो? क्या तुम रह लोगी उसकी पहली बीवी के साथ? सुमेरा बेगम तो जैसे उसकी बातों से शॉक्ड हुई थी। मैं उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी बीवी के साथ रहने के लिए नहीं। जिस दिन वो मुझसे शादी करेंगे उसी दिन वो मनाहिल को तलाक दे देगा। मनाहिल अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। और तुम्हें लगता है वो उसे तलाक देगा? सुमेरा बेगम तंजिया मुस्कुराई। जी, वो देगा उसे तलाक, उसे देनी पड़ेगी। मोहब्बत करता है मुझसे, मेरे लिए वो सब कुछ कर जाएगा। और अगर उसने ऐसा ना किया तो? अब की बार फिरोज साहब बोले थे, तो मैं खुद को मार डालूंगी बाबा, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे अगर किसी का साथ चाहिए तो सिर्फ उसी का, और अगर वो ना मिला तो मुझे ये ज़िंदगी हरगिज़ हरगिज़ नहीं चाहिए। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई और लंबे लंबे डग भरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और रिजा की बात पर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सोच रही हैं माय डियर वाइफ? आहद ने उसके करीब आकर सरगोशी की। शादी के बाद वो पहली बार ऑफिस गया था, चाहकर भी उसका दिल ऑफिस में नहीं लगा। कुछ ही घंटे बाद वो वापस आ गया। आहद की आवाज़ पर वो चौंकी। सलमा बेगम अपनी दोस्त से मिलने गई हुई थी और नूर भी आहद के ऑफिस जाने पर उदास होकर बाहर लॉन में बैठी थी। आप कब आए? नूर उसको देखकर मुस्कुरा दी। बस अभी, जब तुम कुछ सोच रही थी, और मुझे लग रहा है कि यकीनन तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। आहद बोलते हुए उसके बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँगी? नूर ने अबरू उचकाकर पूछा। जाहिर सी बात है, मेरे अलावा तुम किसके बारे में सोचोगी? आहद होंठों पर मुस्कुराहट सजाते पुरएतमाद लहजे में बोला, जिस पर नूर हंस दी। अच्छा चलो बताओ ना, क्या सोच रही थी? आहद की सुई अभी भी अपने सवाल पर अटकी थी। मैं सोच रही थी कि वाकई ये सच है कि अगर लड़की अपने आप को हर बुराई से बचा कर रखे तो अल्लाह उसके इनाम में उसे अच्छा शोहर ज़रूर देता है। मैंने खुद को शादी से पहले हर नामहरम से बचा कर रखा और अल्लाह ने मुझे इनाम में आपको दिया। नूर की आंखों में आहद के लिए मोहब्बत की चमक वाज़ेह नज़र आ रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने आहद का हाथ पकड़ा। मेरी जान, ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, बल्कि लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। दोनों को ही खुद को हर बुराई से बचा कर रखना चाहिए, ताकि अल्लाह उन्हें इनाम में बहुत कुछ अता करे। हाँ, अगर किसी से अनजाने में गुनाह सरजद हो जाए तो माफ़ी की गुंजाइश है। रब से माफ़ी मांगे, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। आहद उसकी आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन आहद, अल्लाह माफ़ कर देता है, उसके बंदे माफ़ क्यों नहीं करते? नूर क्या पूछना चाह रही थी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बंदे असल में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह उनके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन जब उनके माफ़ करने का वक्त आता है तब उन्हें अपना आप गुनाहों से पाक लगने लगता है, जैसे उन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो।
आहद ने अपनी बात मुकम्मल करते ही कुर्सी से टेक लगा ली। सही कह रहे हैं आप। नूर ने उसकी बात की तायद की। यार तुम्हें आज क्या हो गया है? शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम इस कदर सीरियस बातें करने लगी हो। यार कोई रोमांटिक बात भी पूछ लिया करो। आहद ने बात का रुख मोड़ा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नूर चेयर से उठते हुए बोली। अरे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, अभी से तुम किचन में जाना शुरू हो गई। आहद उसका हाथ पकड़कर वापस उसे बिठाते हुए बोला। नहीं, मैं तो किचन में अभी तक नहीं गई, पर सोचा आज आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हाय सदके, चलो वो भी बना देना, तुम्हारे खूबसूरत हाथों से चाय भी पी लेंगे। पहले मुझसे कोई मोहब्बत भरी बात ही कर लो। उफ आहद, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? नूर मुंह बनाकर बोली। लो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो क्या ऑफिस की लड़कियों से करूंगा? आहद भी उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। आहद, मैं आपको बता रही हूँ, आज ही मैं बाबा से कहूँगी कि ऑफिस में जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं उनकी जगह बड़ी उम्र की खवातीन को रखें, ताकि आपके बेटे को लाइन मारने का मौका ही ना मिले। अच्छा, और फिर मेरी मामा का क्या होगा? उनके तो ससुर इस दुनिया में नहीं है जिनको वो अपने मियाँ की शिकायत लगाएंगी। आहद के पास हर सवाल का जवाब तैयार था। ठीक है, आ जाने दे मम्मा को, बताती हूँ मैं उनको, करती हूँ आपकी शिकायत। वो कहते हुए जाने लगी। यार सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा मेरी बात तो सुनो। आहद भी उसके पीछे पीछे लपका था। काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन अरहम घर नहीं आया था। मनाहिल की अब जान पर बन रही थी। शायद वो उसकी वजह से घर नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कई बार अरहम को फ़ोन करने की नीयत से वो कमरे से बाहर आई, लेकिन फिर इस डर से वापस आ जाती कि अगर उसे फ़ोन करने के दौरान अरहम घर आ गया और उसने उसे फ़ोन करते देख लिया या फ़ोन के नज़दीक देख लिया तो वो फिर उससे यकीनन नाराज़ हो जाएगा। दानियाल साहब भी कुछ देर उसके साथ बातें करके वापस अपने रूम में चले गए थे। मनाहिल ने सोचा कि वो उन्हें ही कहती है कि अरहम को फ़ोन करके पूछें कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। सोचते हुए रूम से बाहर आई और छोटे छोटे कदम उठाती दानियाल साहब के रूम की तरफ बढ़ गई। अब्बू मैं अंदर आ जाऊं? मनाहिल ने अदब से कमरे के बाहर से पूछा। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। दानियाल साहब आंखें मूंदे लेटे हुए थे। मनाहिल की आवाज़ कानों में पड़ते ही उठ बैठे। अब्बू, वो मैं कहने आई थी कि आप एक बार अरहम को कॉल कर लीजिए, वो अभी तक घर नहीं आए, मुझे फ़िक्र हो रही है। मनाहिल उनके करीब खड़ी होकर परेशानी के आलम में बोली। मैंने उसे फ़ोन किया था, पहले तो रिंग्स गई, लेकिन उसके बाद उसने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया। हो सकता है मीटिंग में हो। आजकल पता भी है शहर के हालात ऐसे हैं कि हर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं। दानियाल साहब ने तफसील से आगाह किया। उनकी बात पर मनाहिल खामोश हो गई। अच्छा जाओ मेरा फ़ोन लेकर आओ, मैं टीवी लाउंज में ही रखा आया हूँ। साइड टेबल पर अपना फ़ोन ना पाकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया। मनाहिल के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, इसलिए उसकी यकीन दहानी के लिए उन्होंने अरहम को फ़ोन करने का सोचा। मनाहिल सरस बात में हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद फ़ोन लेकर आई और दानियाल साहब के हाथ में दिया। पुलिस स्टेशन से कॉल। इतनी कॉल्स, अल्लाह खैर करे। दानियाल साहब फ़ोन की स्क्रीन पर पुलिस स्टेशन से आने वाली कॉल्स देखकर परेशान हुए और ख़ुद कलामी करते हुए कॉल बैक करने लगे। 2 ही रिंग्स के बाद फ़ोन उठा लिया गया और वहाँ से मिलने वाली खबर से तो दानियाल साहब के हाथ से फ़ोन छूट गया था। मनाहिल बस उनके चेहरे को फटी फटी आंखों से देख रही थी। क्या हुआ अब्बू, अरहम ठीक तो है ना? मनाहिल ने फिक्रमंदी से पूछा। अरहम को गोली लगी है। दानियाल साहब की आवाज़ कहीं खाई से आती महसूस हो रही थी। दानियाल साहब की बात सुनकर मनाहिल लड़खड़ा गई, जिसे उन्होंने फ़ौरन उठकर संभाला। कुछ नहीं होगा हमारे अरहम को, बैठो तुम यहाँ। उन्होंने मनाहिल को बेड पर बिठाया। मुझे उनके पास जाना है, अभी इसी वक्त। मनाहिल की बमुश्किल आवाज़ निकली थी। हाँ हाँ चलो, तुम चादर लेकर बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, वो कहते हुए चले गए। मनाहिल भी उनके पीछे ही चली गई। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल पहुंच गए। मनाहिल पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। दानियाल साहब हिम्मत करते उसे हौसला दे रहे थे। परेशान तो वो खुद भी थे। अरहम इकलौता बेटा था उनका, अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएंगे। इमरजेंसी में दाखिल होते ही उनकी नज़र पुलिस एहलकारों पर पड़ी जो वहाँ खड़े चक्कर काट रहे थे। दानियाल साहब को देखकर शहबाज उनकी तरफ आया। अस्सलामुअलैकुम सर। शहबाज ने अदब से सलाम किया आकर। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हुआ? अरहम कैसा है अब? सलाम का जवाब देते ही उन्होंने बेचैनी से पूछा। शहबाज ने सारी तफसील से आगाह किया। सर कैसे हैं कुछ पता नहीं, डॉक्टर ने अभी भी कुछ नहीं बताया। अभी वो बोल ही रहा था कि डॉक्टर सामने से आता दिखाई दिया जो उन्हीं की तरफ ही आ रहा था। डॉक्टर साहब कैसे हैं अरहम सर? शहबाज ने पूछा।
ہم نے گولیاں نکال دی ہیں اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چہرے پر مسکراہٹ سجاتے بول رہے تھے۔ ان کی بات پر مناہل نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اب کی بار دانیال صاحب نے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، لیکن کچھ گھنٹے بعد ضرور مل سکتے ہیں، وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں اب پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ارحم سر پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کرنی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پلیز آپ مجھے کال ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا ہمارے ارحم کو کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ۔ شہباز کے جاتے ہی دانیال صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مناہل نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ تو خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی اس سب کے لیے۔ اسے لگا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ارحم آج جس حالت میں ہے اس کی ذمہ دار وہی ہے۔ دانیال صاحب اور مناہل خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مناہل کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رجا کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسا ہے ارحم؟ کہاں ہے وہ؟ رجا ان کے پاس کھڑی بول رہی تھی۔ رجا کو دیکھ کر جہاں دانیال صاحب چونکے تھے وہیں مناہل کا چہرہ بھی زرد پڑا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے دیکھ کر بہت برا پیش آئے گی۔ ٹھیک ہے وہ اب؟ دانیال صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی روتی ہوئی ہسپتال پہنچی ہے۔ بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی نہیں مل سکتے، لیکن وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کچھ گھنٹوں تک ملیں گے اس سے۔ انہوں نے رجا کو یقین دہانی کرائی۔ میں گھر گئی تھی ارحم سے ملنے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ ارحم کو گولی لگی ہے اور آپ ہاسپٹل گئے ہیں، اس لیے میں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ ان کی بات سن کر رجا کی نظر مناہل پر پڑی جو چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو مناہل؟ رجا کا انداز بالکل نارمل تھا۔ دانیال صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مناہل کو کیسے جانتی ہے۔ کیا اسے ارحم اور مناہل کے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ اور اگر ہاں تو پھر وہ یہاں کیسے آئی؟ ابھی وہ اپنے خیال میں ہی تھے کہ ایک دم سے ان کا فون بجا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مناہل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، مجھے ضروری کال آئی ہے، میں سن کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ رجا 2 قدم چل کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کی محبت کسی اور کے پاس ہو، بتاؤ وہ کیسی ہوگی؟ اس کی بات پر مناہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پر اس کے اس سوال کا مناہل کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی کہ ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے ارحم تم سے شادی کرنا پڑی، پر ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے میرا ارحم کیوں چھن گیا؟ رجا کے آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور مناہل کو اس کے الفاظ خنجر کی طرح اپنے اندر پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ سب بہت اچانک ہوا تھا، اس میں ارحم کا کوئی قصور نہیں۔ مناہل اسے نظریں چرا کر بولی، جانتی ہوں، میرا ارحم میرے علاوہ کسی سے بھی خوشی سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ رجا فخریہ انداز میں بولی۔ جی، مناہل بس اتنا کہہ پائی۔ رجا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مناہل، تم بہت اچھی ہو، بہت معصوم، اور مجھے یقین ہے تمہارا دل بھی بہت اچھا ہے، رجا محبت سے بول رہی تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر مناہل چونکی تھی۔ مناہل، پلیز میرے ارحم کو چھوڑ دو، دیکھو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، پلیز اس کے بغیر رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ تمہیں بیوی کے روپ میں کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف میں ہوں۔ رجا کی بات پر مناہل ششدر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ رجا اس سے اس وقت ایسی بات کرے گی۔ یہ نکاح ابو نے کروایا ہے، ہم دونوں کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اس لیے میں انہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ مناہل نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن دیکھو، تمہیں تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے نا، تم بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو ارحم کو۔ میں مانتی ہوں کہ ارحم تمہیں طلاق دیے بنا مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی، میں ارحم کو نہیں بانٹ سکتی۔ مناہل، میرے لیے نہیں تو ارحم کے لیے چھوڑ دو اسے، وہ تو اپنے ابو کی وجہ سے مجبور ہے، تم تو نہیں ہو نا، تم تو اسے چھوڑ سکتی ہو نا، خدا کے لیے ہم دونوں کی زندگی سے چلی جاؤ۔ آخری بات رجا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہی۔ مناہل نے فوراً اس کے جڑے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آپ پلیز ایسے مت کریں، میں چھوڑ دوں گی ارحم کو، مجھے ان کی خوشی عزیز ہے، میں کسی کی محبت اس سے چھیننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بولتے ہوئے کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ اس کی بات پر رجا کھل اٹھی تھی۔ کیا تم واقعی ارحم کو چھوڑ دو گی؟ اسے ابھی بھی مناہل کی بات پر یقین نہیں تھا۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا۔
بولنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، انشاءاللہ تمہیں اللہ بہت خوشیاں دے گا۔ میں 3 ماہ کے لیے اپنی بہن کے پاس اٹلی جا رہی ہوں، وہاں سے آتے ہی میں اور ارحم شادی کر لیں گے اور اس دن وہ تمہیں طلاق بھی دے دے گا۔ رجا جتنے آرام سے بول رہی تھی، مناہل کو اتنی ہی اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تب تک میرا ارحم تمہارے پاس امانت ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس میں خیانت نہیں کرو گی۔ مناہل نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کوئی جواب دیتی، نرس ان کے قریب آئی۔ ارحم صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ نرس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی جی میں ہوں، رجا فوراً بولی۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں؟ جی میں آ رہی ہوں۔ مناہل تم بیٹھو، میں بات سن کر ابھی آئی، وہ کہتے ہوئے نرس کے پیچھے چل دی اور مناہل اس کے جاتے ہی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ کچھ دیر بعد رجا ڈاکٹر سے مل کر واپس آئی۔ اس کی نظر سامنے مناہل پر پڑی جو ابھی بھی اسی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی اداسی رجا کو کچھ عجیب لگی۔ اگر اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی تو وہ اس قدر پریشان کیوں ہے؟ کیا وہ ارحم سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مناہل اس کے سامنے کھڑی پوچھنے لگی۔ رجا کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ جب سے ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی اسے خوف آ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ اس کی آواز پر رجا چونکی۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس ارحم کا بلڈ کافی زیادہ بہہ گیا ہے، اس لیے ڈاکٹر کو بلڈ کی ضرورت تھی، لیکن پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں اسے بلڈ دینے۔ رجا نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر میرے بلڈ کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں دینے کے لیے، مناہل بے ساختہ بولی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں تم سے پہلے دے دیتی، میرا اور اس کا تو بلڈ گروپ بھی سیم ہے، رجا تلخی سے بولی، جس پر مناہل خاموش ہو گئی۔ دانیال صاحب بھی فون سن کر واپس آ گئے۔ میں نے آہد کو فون کر دیا ہے اور اسے کہہ دیا ہے کہ وہ نور کو لے کر ہاسپٹل آ جائے۔ دانیال صاحب مناہل کی طرف متوجہ ہوتے بولے۔ ابو آپ کو انہیں نہیں بتانا چاہیے تھا، ایسے ہی نور پریشان ہو جائے گی۔ ہاں بیٹا، لیکن اگر بتاتے نہیں تو بہت زیادہ ناراض ہوتی، تم جانتی ہو نا دونوں بہن بھائی میں کتنا پیار ہے۔ رجا خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنا آپ وہاں فضول لگ رہا تھا، لیکن وہ ارحم سے ملے بنا نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے مل کر جائے گی۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ارحم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ رجا، دانیال صاحب فوراً روم کی طرف بڑھے۔ مناہل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ارحم کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ شاید اسے اس وقت اپنے پیاروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور رجا سے بڑھ کر کون پیارا تھا اس کے لیے؟ مناہل نے ونڈو سے اس کو دیکھا۔ اس کا جسم بے سود پڑا تھا، چہرے سے تکلیف کے اثرات واضح ہو رہے تھے۔ رجا اس کے برابر میں اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارحم کے قریب جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے یہ کہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے آخری سانس تک، لیکن ارحم کو اس کی نہیں، رجا کی ضرورت تھی۔ ارحم آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں تمہاری رجا، پلیز مجھ سے بات کرو، ادھر دیکھو میری طرف۔ رجا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ رجا کا یوں ارحم کے پاس بیٹھنا دانیال صاحب کو برا لگا تھا۔ جب وہ جانتی ہے کہ ارحم کی بیوی مناہل ہے، اب اس کا حق ہے اس جگہ پر بیٹھنا، تو وہ پھر کیوں بیٹھی وہاں آ کر؟ ارحم کو ہوش آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن غنودگی کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر رجا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیال صاحب بھی اس کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ ارحم دیکھو، میں تمہاری رجا، آنکھیں کھولو، شکر ہے اللہ کا، اس نے تمہاری جان بخش دی۔ رجا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر محبت سے بول رہی تھی۔ ارحم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ رجا کو اس کے گردن موڑنے پر حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ جب وہاں کھڑی ہے تو وہ کسے دیکھ رہا ہے؟ ارحم، نور ابھی نہیں آئی، پر تم فکر مت کرو، انکل نے فون کر دیا ہے، وہ آ جائے گی۔ رجا نے یقین دہانی کرائی، لیکن ارحم دوبارہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آپ پلیز باہر جائیے، پیشنٹ کے پاس زیادہ دیر نہیں رک سکتے آپ لوگ، نرس نے قریب آ کر کہا، جس پر رجا نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے ارحم کا ہاتھ چھوڑ کر باہر بڑھ گئی۔ دانیال صاحب بھی ارحم پر محبت بھری نظر ڈال کر اس کے ساتھ ہی چل دیے تھے باہر۔